بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ جادوئی وظیفہ کر لو، دولت آپ کے گھر آنے کو ترسے گی۔ اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ گنتے گنتے تھک جاؤ گے۔ اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ گن نہیں پاؤ گے۔ محترم ناظرین، چلتے پھرتے اس اسم مبارک کو پڑھنے سے آپ ایک دن میں ارب پتی بن جائیں گے۔ آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ روحانی وظیفہ اللہ تعالیٰ کا نام کا وظیفہ ہے۔ تو یہ وظیفہ جو کوئی بھی کرتا ہے چند دنوں میں، جیسے کہ 3 دنوں سے منسوخ کیا گیا ہے، چند دنوں میں وہ شخص اتنا مال و مال ہو جاتا ہے کہ اسے خود کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ بڑی رحمان ہے، رحیم ہے، وہ اپنے بندے کو اپنا نام پکارنے سے اس قدر رزق فراہم کرتا ہے، اس قدر وافر رزق عطا فرماتا ہے کہ بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے کرتے نہیں تھکتا۔ تو آپ لوگ یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو وہاں سے رزق حاصل ہوگا جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ تو آپ کو میں آج کا یہ وظیفہ بتاؤں گا۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کا وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں 5 وقت نماز بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ وظیفے کے ساتھ جو عبادت ہوتی ہے وہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ خاص کر کے عبادت کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے، اس دعا کی الگ ہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمتوں کو جو باوجود گناہ انسان کے حال پر رحم کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے۔ ہمیں ہر وقت شرمندے ہوتا رہنا چاہیے، اور اللہ پاک جس کے لیے دعا کے دروازے کھولتے ہیں تو حجاب قبولیت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس اسم مبارک پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے کہ جو شخص اسے 3 بار کہتا ہے، فرشتہ ندا کرتا ہے، مانگ کے تیری طرف متوجہ ہوں۔ قرآن مجید میں اس لفظ مبارک کو ذکر کر کے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس کی دعا قبول کی ان کے رب نے، یعنی اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کی فضیلت اور ان کی برکت تو ظاہر ہی ہیں۔ تو اللہ کا نام لے کر جو بھی بندہ دعا مانگتا ہے، اس کی وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ یوں دعا کی جائے، الہی میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے دعا مانگتا ہوں تاکہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا کی کہ اے الہی، ہم تیری طرف توسل کرتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کے وسیلے سے بھی دعائیں مانگیں تو وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو کسی تکلیف میں مجھ سے دعا مانگے وہ تکلیف دور ہو، اور جو کسی سختی میں میرا نام لے کے پکارے وہ سختی دفع ہو، اور جو کسی حاجت سے وسیلہ کرے مجھے وہ حاجت رواں ہو۔ اور فرماتے ہیں جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو میرے وسیلے سے مانگو، تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، دن رات مانگے، ہتھیلیاں پھیلا کے مانگے۔ جو شخص انتہائی عاجزی و انکساری سے ہتھیلیوں کو بند کر کے اللہ کی بارگاہ میں جب سب سو رہے ہوں اور وہ سجدہ ریز ہو، تو جب ایسا شخص اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اس پر نیکیوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، اسے اس قدر رزق عطا فرما دیتا ہے کہ وہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ مجھے کہاں سے اتنا رزق، اتنی فضیلتیں، اتنی برکتیں مجھے آخر کہاں سے ہو گئی ہیں۔ اور جو بہنیں بھائی اکثر پریشان رہتے ہیں، قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، قرضے اس قدر ہیں کہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور رزق ہے کہ آ ہی نہیں رہا، اور اگر کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں اور وہ کاروبار چل ہی نہیں پاتا،
یہ کہ انہیں دولت چاہیے اور دولت نہیں مل رہی، تو اب یہ ضروری نہیں کہ یہ دولت، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دولت ہر وقت نہیں مانگنی چاہیے، تو دولت حاصل کر کے بھی انسان غریبوں کی مدد کر سکتا ہے، صدقہ کر سکتا ہے، خیرات کر سکتا ہے، تو دولت مانگنا کوئی بری بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اسے اگر حاصل کر لیا جائے تو یہ کچھ برا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے مانگتے رہو۔ آج جو میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ لے کر آیا ہوں، وہ آپ نے چلتے پھرتے پڑھتے رہنا ہے۔ 3 دن کے اندر اندر آپ کو اتنی دولت مل جائے گی کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ 3 دن لگاتار آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ نہایت ہی آسان سا عمل ہے، تو آپ کو اس عمل کے لیے باوضو ہونے کی ضرورت نہیں، بس آپ پاک ہوں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب بھی یہ عمل کرنا ہے، اگر آپ باوضو ہیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں۔ جب آپ نماز ادا کر لیں تو نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے جائے نماز سے کھڑے ہونا ہے، آپ نے چلتے پھرتے یہ عمل شروع کر دینا ہے، اور ایک دن میں صبح سے شام تک آپ سے جتنا ہو سکے آپ پڑھیں۔ اس کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے، آپ صبح سے شام تک جب بھی آپ کو ذہن میں آ جائے، جب یاد آئے، آپ اس کو پڑھتے رہیں، لگاتار پڑھتے رہیں۔ پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا وہاب یا رزاق، یہ آپ نے لگاتار پڑھنا ہے، یا اللہ یا وہاب یا رزاق۔ اور جب بھی آپ نے یہ شروع کرنا ہے، اس کے اول اور آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اور میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بھی بتایا ہے کہ اس کی کوئی خاص حد نہیں ہے، اتنا ہی پڑھنا ہے صبح سے شام تک جس قدر ہو سکے۔ تسبیح اپنے ہاتھ پہ پڑھ لیں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس اسم کو پڑھتے رہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس اسم مبارک کی ایسی برکات ظاہر ہوں گی، 3 دن کے عمل سے آپ لوگ کروڑ پتی ہو جائیں گے، ارب پتی ہو جائیں گے۔ لیکن آپ نے یہ کرنا ہے، آپ کے ہاتھ میں پیسہ آتا جائے، سب سے پہلے اس رزق میں سے آدھا آپ نے کسی غریب محتاج کو صدقہ کر دینا ہے۔ انشاءاللہ اس صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ رزق عطا فرمائیں گے، اور کچھ ہی دن یہ عمل کرنے سے آپ کے پاس اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیاں، تمام مشکلیں ختم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔